बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہے. رحمت کا، سراپا رحمت کا. اگر ہم یہ طے کرنا چاہیں ایک لفظ میں کہ اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے ایک لفظ میں اس کو کیا کہا جائے تو وہ رحمت ہے. اس پر بات کریں گے ابھی، لیکن میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ اللہ کی رحمتوں کے مظاہر عجیب عجیب ہیں. طرح طرح سے اللہ کی رحمت اور نعمت بندے کے سامنے آتی ہے اور اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. میں جو آج آپ کے یہاں آیا، میں نے ابھی کہا تھا نماز سے پہلے کہ مجھے حیرت کے ساتھ خوشی ہو رہی ہے. میرے تصور میں اتنا آباد اور اتنا بارونق کا مطلب ہے کہ کسی جگہ جا کر احساس بتاتا ہے. ہمارے احساس کا اعتبار تو کچھ نہیں ہے، لیکن آدمی کا پھر بھی ایک احساس کام کرتا ہے کہ کسی کی جگہ جا کر روحانی طور پر گھٹن کا احساس ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور کسی جگہ جا کر ایک عام سا حال رہتا ہے اور کسی جگہ روحانی مسرت کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں آ کر مجھے تو کچھ ایسے ہی محسوس ہوا کہ یہ جگہ آباد بھی ہے، مقبول بھی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس اعتبار سے آج کا یہ روزانہ ہی سفر ہوتے ہیں آج کل عام طور سے، لیکن یہ سفر آج کا چھوٹا سا سفر ہوا. اور عجیب بات ہے کہ دیوبند کی جڑ میں گویا اتنے قریب آپ کا اتنا آباد مدرسہ ہے اور یہ غافل اب تک اس کی زیارت سے بھی محروم تھا. انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے، اپنی جہالت کا بھی احساس ہوتا ہے.
نہیں یعنی واقعتاً میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہی بات میرے ذہن میں ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحمت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے بندہ ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ مطلب یہ کہ آدمی سوچنے لگتا ہے مجھے بہت کچھ معلوم ہے، اچانک ایسی بات سامنے آتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اپنے جغرافیے کا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، نفت العرب میں پڑھا ہوگا ہمارے بچوں نے، کہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ جو چاہو مجھ سے سوال کر لو۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، بڑا آدمی کہہ سکتا ہے کوئی تم لوگ جو چاہو، لیکن انداز کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ تو اس طرح کہنا ان کے شاعر شان نہیں تھا، ان کے بلند مقام کا تقاضا ایسا کہ وہ اللہ پر محول کر کے بات کرتے کہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا یا معلوم ہوگا تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو چاہے پوچھ لو۔ یہ کہنے کے بعد جب مجلس سے اٹھتے تو کہنے لگے بھائی کسی سے کہا غلام سے کہ میرے جوتے لاؤ، اس نے کہا جی آپ نے جوتے پہن رکھے ہیں۔ جو آدمی یہ دعویٰ گویا کر رہا تھا کہ جو چاہے پوچھ لو، اسے اپنے جوتوں کا پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی کا ایک انداز ہے کہ انسان کو یہ یاد دلا دیا جائے یا یہ احساس دلا دیا جائے کہ تم انسان ہو، تم بندے ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا وجھنا مت، بس ٹھیک ٹھاک ہی رہنا، حد کے اندر ہی رہنا، بندے ہی بن کے رہنا۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں، بعض جگہ ایسا ہوا مجھ سے کہا بیان کرنے کے لیے، ایسے اتفاق سے کہیں پہنچنا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب مختصر سا کچھ بیان ہو جائے۔ اب مختصر بیان کرنے کے لیے مولوی کو سوچنا پڑتا ہے، لمبے بیان کے لیے تو نہیں سوچنا پڑتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا اور کمال تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ مختصر لفظوں میں بڑی بات فرماتے تھے۔ اوتیت جوامع الکلم آپ کی خصوصیت ہے، لیکن ہم لوگ تو مولوی لوگ ہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، باتیں بناتے ہیں۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ کیا بیان کروں، مغرب کا وقت ہی تھا، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس پر بات کریں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی نماز پڑھی ابھی آپ نے، اور نماز میں آپ دیکھتے ہیں، اب بھی دیکھا آپ نے، ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ نیت باندھو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو اللہ اکبر، سجدے سے پھر کھڑے ہو اللہ اکبر، ہر بار اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر۔ کیا بات ہے آپ کے لیے؟ اس میں کوئی حکمت بھی ہونی چاہیے نا۔ یقیناً بہت سی حکمتیں ہوں گی، ہماری سمجھ میں اس وقت یہ بات آئی، ہم نے کہا لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو بار بار یاد دلاتے رہیں کہ بڑا صرف اللہ ہے، تم بڑے نہیں ہو، تم بندے ہو۔ اللہ بڑا ہے، اور علماء کو معلوم ہے، طلبہ کو معلوم ہے کہ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، من کل شیء، اللہ بڑا ہے ہر چیز سے، دنیا کی ہر طاقت سے بڑا ہے۔ تو انسان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے بار بار۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے سامنے بہت سی باتیں، بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں بھی بڑا ہوں۔ وہ کوئی کام کرتا ہے، بڑا کام کر لیتا ہے تو خیال آ جائے بڑائی کا اپنی، یا اس کی لوگ عزت کریں۔ جیسے آپ نے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، سچ کہتے ہیں، ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو دونوں قطاروں میں طلبہ دونوں طرف کھڑے تھے۔ ہم جیسے آدمی کے لیے اس میں بڑا خطرہ ہے۔ بڑے لوگوں کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، ان کے نفس جو ہے وہ رام ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ تو خوش ہونے لگتا ہے، تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس میں۔ اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے، چاہتے ہی نہیں اس طرح کا معاملہ۔ تو اب ایسا کہیں ہوا تو آدمی سوچ رہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تم بڑے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہ رحمت ہے کہ ہم یہاں جمع ہیں اور اس اچھی جگہ پہ جمع ہے جہاں اچھے لوگ ہمارے سامنے ہیں اور اچھے لوگوں نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا ہے. اللہ کرے کچھ فائدہ ہو ہمیں بھی اور آپ کو بھی، اور مقصد دونوں کا فائدہ ہی ہے. یہ جو بچے نے نظم پڑھی ہے تو اس کا اللہ کے واسطے یہ مفہوم بالکل نہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں پڑھی گئی، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو دونوں کو نصیحت کرنے کے لیے پڑھی گئی کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب مجھے بھی ہے، آپ کو بھی. مشکل ہی ہے اصل میں. پھر وہی بات آتی ہے کہ بہت سی جگہ جاتے ہیں تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ایک جگہ ایک بے تکلف آدمی تھے، انہوں نے میری تعریف کر کے اعلان کیا. تو وہی جو رسمی باتیں ہوتی ہیں، ایسی شخصیت آئی ہے ویسی آئی ہے، سفر کر کے پہنچے، زیارت اور جائے جس عادت ہے وہ خود ہی آ گئے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں نا لوگ. یہ رسم ہے، ہم لوگوں کے جلسوں کی رسمیں ہیں یہ. تو میں نے بات شروع کی، لوگوں سے کہا کہ دیکھیے ان صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے بس، اور کچھ نہیں. سچائی یہ ہے اور یہی میں آپ کو سنا کر کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سچائی یہ ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی درجے میں گناہ گار ہیں. میرے برابر یقیناً نہیں ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس پر غور کریں کہ گناہوں سے پیچھا کیسے چھوٹے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہو. بس اور کوئی قصہ نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں آئی ہے، بلکہ چند ایک گناہ گار دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرنے کے لیے آیا ہے کہ کچھ ایسا زندگی میں آ جائے، تبدیلی ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے اچھا بنا لیں. جن حضرات کو اشارہ کر رہے ہیں وہ آ جائیں. ہاں اور اب آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ بھی جو گفتگو سنیں، چاہے ہمارے طلباء ہوں یا ہمارے دوسرے بھائی ہوں، وہ سب اسی نیت سے سنیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور اچھا بنانا ہے. اب جو بھی آئیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے. اب اس میں بیچ میں وہ نہ ہو زیادہ تاکہ بات توجہ سے ہو جائے. تو اسی نیت سے بات ہم کریں گے اور آپ بھی سنیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ بدلنے کی فکر کرنی ہے. اصل میں کیا ہے، انسان کے ساتھ دو چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو اس کو پریشان کرتی رہتی ہیں، یہ یوں کہیے کہ غلط فہمی میں اور نقصان میں مبتلا کرتی رہتی ہیں. ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے. دونوں مستقل پریشان کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ظہور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں وہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں. اب آپ غور کریں، اس کی ایک میں دلیل دے رہا ہوں، باریک سی بات ہے، غور سے سمجھیے. ہم لوگ جیسی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں 2 سال سے 4 سال سے یا 10 سال سے، لگ بھگ ویسے ہی گزار رہے ہیں یا بدلی ہے ہم نے اپنی زندگی؟ ویسے ہی گزار رہے ہیں. انسان کا مزاج ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں غلط چل رہا ہوں تو وہ صحیح چلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہم 10 سال سے ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ گئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آپ غور کریں، ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ کیا واقعی ٹھیک ہی چل رہا ہے یا ہے کچھ گڑبڑ. اس پر جب غور کریں گے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گڑبڑ تو بہت ہے، غلطیاں تو بہت ہو رہی ہیں، گناہ بہت ہو رہے ہیں. اس کو اور میں کھولوں، ہمیں سے ہر آدمی اس پر غور کرے کہ اگر ابھی ہمارا بلاوا آ جائے اللہ نے یہاں سے، تو کیا ہمارا حال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمارا استقبال کریں اور ہمیں سیدھے جنت میں بھیج دیں؟ یہ سوچے ذرا.
میرا خیال ہے کہ انصاف ہی سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی تواضع نہیں ہے، بلکہ واقعہ اکثر لوگوں کا ہم میں سے یہی حال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حال ٹھیک نہیں ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں، غلط فہمی اور خوش فہمی میں آدمی مبتلا رہتا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں سناؤں۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انجینئر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کی جو زندگی تھی وہ ویسی تھی جس ایک عام آدمی شریعت سے جس کو کوئی خاص مطلب نہ ہو وہ گزارتا ہے۔ یعنی وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، ان کی آمدنی حلال نہیں تھی، ان کو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے گھر میں پردہ نہیں تھا، ان کے گھر والے سنیما دیکھنے کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ اب آپ سوچ رہے کیسے زندگی ہے۔ ان کے سامنے حضرت نے گناہوں کے بارے میں بات کی، گناہوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، گناہوں سے نقصان ہے۔ تھوڑی دیر بات کی، ساری بات سنی، سن کر وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی اور آپ کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا، اور حضرت اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اپنے جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کیا انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بھی بندی ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی حرام غذا کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پردہ اس کے گھر میں نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، سنیما دیکھتے ہیں، ایک بالکل آزاد ماحول ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جانتے پوچھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرتے۔ پتہ نہیں وہ گناہ کس چیز کو سمجھتا تھا، یعنی وہ اس کے ذہن میں ممکن ہے بدکاری کی بات۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے زنا، بدکاری، یعنی جنسی گناہ، شہوانی گناہ۔ لیکن آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ بے شک بہت بڑے گناہ ہیں، مگر بہت سارے گناہ اور بھی ہیں۔ اور ہمارے ماحول میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی، بچے بہت ہیں اس لیے کھل کر بات کرنا مشکل ہے، کوئی جنسی گناہ کرتا ہے تب تو ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ گار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے بھی۔ لیکن اور سارے گناہ چلتے رہتے ہیں اور ہماری عزت اپنی جگہ رہتی ہے۔ سوچیں اس بات، کتنی خراب بات ہے نہیں؟ یعنی ایک آدمی دوسروں کا حق مارتا ہے، ہمارے معاشرے میں ٹھیک رہتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، مزے کرتا ہے۔ ایک آدمی روزانہ غیبت کرتا ہے، کوئی فرق اس پہ نہیں پڑتا ہے۔ ایک آدمی غصہ کرتا ہے، ناجائز غصہ کرتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ ایک آدمی تکبر کرتا ہے، اچھا خاصا رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بڑے بڑے گناہ کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا نقصان ضرور ہوتا رہتا ہے، مگر ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کو زیادہ برا نہیں سمجھ رکھا۔ مجھ سے ایک صاحب متعلق ہیں، وہ ایک دن کہنے لگے، نیک نیتی سے بات کر رہے تھے بیچارے، اور ان کا مقصد تھا کہ میں ان کی اصلاح کی فکر کروں، لیکن انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ حضرت ایسا ہے کہ میرے اندر یہ دو عیب ہیں بہت زیادہ، مجھے محسوس ہوتے ہیں، آپ ان میں توجہ کریں۔ دو باتیں انہوں نے بتائی، اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے اور تو کوئی بات میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ تو میں نے کہا یہ تیسرا عیب ہے۔ میں نے فوراً یہ کہا کہ یہ تیسرا ہے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر اور کوئی عیب نہیں ہے، یہ تیسرا عیب ہے، بلکہ یہ سارے عیبوں کی جڑ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، یوں کہیے آسان زبان میں بیماری کا احساس نہ ہو، تو علاج نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جسم میں شوگر ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، اب علامات محسوس ہوتی ہے۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ بھئی شوگر ٹیسٹ کرا لو، ایسا شک ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کراویں گے تو آئی جائے گی، یہ مشہور ہے جملہ کہ شوگر ٹیسٹ کراویں گے تو آئی جائے گی۔ ارے اللہ کے بندے، ٹیسٹ کرانے سے نہیں آئے گی، وہ تو مرض ہوگا تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کچھ دنوں تک ان کا مرض بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اچانک اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے،
اب جو ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈینجر، وہ جو گلوکومیٹر ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے والا، اس میں غالباً 500 سے اوپر نہیں آتی. ہمارے ایک عزیز نے ٹیسٹ کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈینجر کانٹیکٹ ڈاکٹر، خطرناک ہو چکی ہے، ڈاکٹر سے ملو. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ بیماری کا احساس نہیں تھا تو علاج نہیں تھا، اور جب بیماری کا احساس ہوتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو اپنے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کیا کرنا ہے؟ مجھے حساب نہیں دینا، اپنے آپ کو خود حساب دیں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر. ہر آدمی اس پر غور کرے کہ میری زندگی میں جو گڑبڑ اب تک چل رہی ہے وہ کیا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کوئی بھی آدمی سارے گناہ نہیں کرتا. بات ہے بھائی، گناہ تو سینکڑوں چیزیں ہیں. اب ایک آدمی سارے گناہ کرتا ہو ایسا آدمی مشکل سے ملے گا آپ کو دنیا میں، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. بعض آدمی گناہگار مشہور ہوتے ہیں، مثلا شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے کئی گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنی جگہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے خوبیاں ہوتی ہیں. تو سارے گناہ ایک آدمی کرے یہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت تو ایک بات اور فرماتے ہیں کہ دینی ماحول کے جو لوگ ہوتے ہیں، مدرسوں والے، جماعت والے، خانقاہوں والے، جتنے بھی دینی سلسلوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثر گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں مگر 2-4 گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سارے گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اس کی بھی مثال حضرت نے دے رکھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک رسی میں گرہیں باندھی، 100 گرہیں لگائی، وہ رسی بندھی ہوئی ہے، 100 گرہیں اس میں لگی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو کھولنا شروع کیا، 50 گرہیں کھول دی، یعنی آدھی گرہیں کھول دی، تو کیا رسی کھل گئی؟ نہیں کھلی. 40 اور کھول دی، 90 کھول دی، 10 رہ گئی، رسی کھل گئی؟ ابھی نہیں کھلی. 5 اور کھول دی، رسی کھل گئی؟ ابھی بھی 5 باقی ہے. 4 اور کھول دی، 99 گرہیں کھول دی، رسی اب بھی بندھی ہوئی ہے، 1 گرہ باقی ہے. جب وہ 100ویں گرہ بھی کھول دیں گے تو رسی کھلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑا جائے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس مختصر وقت میں 2-3 باتیں ہم اس طرح کی کر لیں جن سے ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو، کاش پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑیں، کیونکہ اصل کام یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کے سلسلے میں 2 باتیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ابھی جو نعت پڑھ رہے تھے تو واقعی ایک اچھی کیفیت سی پیدا ہوئی. کیا پڑھ رہے تھے؟ فرقت میں رو رو. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. آج کل چونکہ جانا بند ہے، عمریں بند ہے، تو واقعی یہ ہو رہا ہے. اور دعا ہم سبھی کریں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں اور یقین کے لیے بھی. اللہ سب کو ہم کو حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، آسان فرمائے، معمول پر لے آئے اللہ تعالیٰ. تو میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں تو ان کی وجہ سے اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اب ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ جس آدمی کو مل جائے اس کا کام بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ہی اصل ہے. ایمان صحیح سلامت اللہ کے گھر تک پہنچ جائے. اس زمانے میں جو جنگ ہے، میں باتیں کئی ایک ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں شیطان کا جو مشن ہے وہ انسانوں کو جہنم تک لے جانا ہے.
اور اس نے اللہ میاں سے کہہ رکھا ہے، چیلنج دے رکھا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، تو اس کا جو مشن ہے وہ ایمان کو چھیننا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ان شیطان کے کارندے اس کام کو بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابھی کسی نے آیت پڑھی تھی نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کس نے پڑھی تھی آیت؟ اچھا بچے نے پڑھی تھی وہاں، ابھی یاد آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے جو شیاطین ہیں انس اور جن میں سے، یعنی انسانوں اور جنات میں سے۔ بالکل صاف ہے کہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطان کا کام کرتے ہیں، وہ شیطان کا مشن پورا کرتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں ایمان کے اوپر ان کا حملہ سخت ہو گیا ہے، تیز ہو گیا ہے، اور اس حملے کی کا کوئی میدان ایک نہیں رہ گیا۔ وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ انٹرنیٹ نے ہر چیز کو ہر جگہ پہنچا دیا ہے، تو اب ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے جو انسان ہیں، بچے کیوں کہو، ہم لوگ بچوں کی بات کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں عام طور سے، یہ کرتے ہیں نا کہ بچے بڑے خطرے میں ہیں، بڑا ماحول خراب ہے، بچوں کا ایسا ہو رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ گناہوں کے مسئلے میں ہم بڈھے بھی سب جوان ہیں، سب خطرے میں ہیں۔ تو شیطان کے کارندوں نے اپنا کام بہت تیز کر دیا ہے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ مشکلات ایمان کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ حدیث ہمارے کام آنے والی ہے کہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لو، تو انشاءاللہ جب مٹھاس حاصل ہو جائے گی پھر ایمان جائے گا نہیں۔ حاصل کرنے کے لیے 3 کام ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، یہ محبت انسان کے ایمان کو بچائے گی۔ وہ صحابی تھے جن کو کفار نے پکڑ لیا تھا، کیا نام تھا ان کا، زید بن دغنہ، اور کوئی صحابی کے کفار نے پکڑ لیا تھا، اور باقاعدہ مجمع کے سامنے ان کو مارنے کا پروگرام تھا۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا کے قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری جان بچنے کے بدلے حضور کے ایک کانٹا بھی جڑ جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں یہ کیا چیز ہے؟ میں اس سے یہ بات نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے جو ایمان کو بچانے والی ہے۔ محبت جب اس درجے تک پہنچ جائے گی تو ایمان خطرے میں نہیں رہے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ حدیث تو پڑھی تھی آپ نے، سلاسل من کن فیہ۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی بندے سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی مقصد کے لیے نہ ہو۔ اور تیسرے یہ کہ جب اللہ نے ایمان عطا کر دیا تو اب واپس ایمان سے کفر میں جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ آگ میں ڈالنے کے بارے میں اگر کسی پاگل سے بھی پوچھیں گے تو انکار کر دے گا، یہ آگ جلی تو میں ڈال دیں اس میں، تو بتائیے کوئی پاگل دیکھا ہے آپ نے اتنا پاگل کہ وہ آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں یہ کیفیت ہونی چاہیے اگر کسی کے سامنے کفر آئے، ایمان چھوڑ دو کفر میں آ جاؤ، تو اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے جیسے آگ میں ڈالنے کی پیشکش کا جواب ہو سکتا ہے۔ مجھے بات تو اپنے واپس اسی موضوع پر لانی ہے، لیکن میں یہاں رک کر ایک بات کہوں کہ موجودہ زمانے میں حالات ایسے نہیں چل رہے۔ حالات یہ چل رہے ہیں کہ کوئی بڑا معاملہ نہیں، بڑا فائدہ نہیں، ایک چھوٹا سا کام جو بہت آسانی کے ساتھ ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کام کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ شادی کے لیے نہیں ہونا، شادی کے لیے لڑکی سے دوستی ہو گئی، اس سے دوستی کرنے کے، دوستی نبھانے کے لیے اور اس سے شادی کرنے کے لیے
کیا ایمان چھوڑنے کے واقعات نہیں ہو رہے؟ یا لڑکیاں لڑکوں سے اتنے زیادہ ہے قاری صاحب کہ تعجب ہے، یعنی ڈر لگنے لگا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جب طلباء کی میٹنگ میں آمنہ میں ایک دو جگہ کا جائزہ پیش کیا بعض حضرات نے، تو اس میں یہ تھا دلی کے قریب ایک ضلع ہے گڑگاؤں، اس کے بارے میں بتایا کہ 18 مہینے میں 1200 لڑکیاں دوسروں کے آگے، اور یہ کام خالی وہی نہیں ہو رہا، ہمارے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے، تعداد جمع کریں گے تو ڈر جائے گا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آدمی کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے نتیجے میں میرا ایمان چلا جائے گا، اور ایمان چلا جائے گا تو نقصان کتنا بڑا ہوگا، یہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس محنت کی کہ انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جائے، ایمان کی مٹھاس آ جائے۔ مٹھاس آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی یوں کہے گا کہ ایمان میٹھا نہیں ہے، کڑوا ہے، تو آدمی کہے گا میں نے چکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ میں نے ابھی نماز پڑھائی، اس میں سورہ تکاثر پڑھی، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، علم الیقین اور عین الیقین، اور قرآن کی ایک سورت میں آیا ہے حق الیقین۔ علماء نے کہا کہ یہ یقین کے درجے ہیں۔ انسان کو ایک خبر کا یقین ہوتا ہے، لیکن وہ خبر اس کے ذہن سے بدلی بھی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو آ کر بتایا کہ مدرسے میں فلاں صاحب آئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کو یقین آ گیا، معتبر آدمی ہے بتانے والا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر بتایا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، وہ نہیں آئے، کوئی اور تھے، وہ غلط فہمی ہو گئی۔ پہلا جو یقین تھا وہ باقی رہا، ختم ہو گیا۔ پہلا جو یقین تھا ختم ہو گیا نا، یہ علم الیقین۔ یعنی ہم جانتے ہیں، ہم ایک بات یقین کے ساتھ جانتے ہیں، مگر جاننے کا ایسا درجہ ہے جو آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں ہم مسلمانوں کی اکثریت کا ایمان اسی درجے پر پڑا ہوا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں ذرا، ایک آدمی آپ سے آ کر کہے کسی مسلمان سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو کہا مانتا ہوں۔ دیکھا ہے کبھی اللہ کو جو مانتے ہو؟ تو بہت سارے لوگ ہیں جو سوچنے لگیں گے کہ ہاں دیکھا تو واقعی نہیں ہے بھائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شک میں پڑ گئے۔ جو سوچنے لگا اس کا مطلب ہے یقین کمزور ہے، غلط ہے۔ اس سوال کا جواب تو بس ایک ہی ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے لطیفہ کہ ایک آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، ایک صاحب گزرے، ایک عالم، انہوں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے اس دیہاتی کا، گاؤں کے آدمی کا، کسان کا ایمان کیسا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اس نے کہا ایک مانتا ہوں۔ کہ لیکن کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل مانگو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں۔ اگر آپ غور کرنے لگے کہ صاحب اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بس وہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا اس کا میں جواب بھی دے دوں، کبھی واقعی کوئی غور کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے، ہر آدمی جانتا ہے، بلکہ یہ مانتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے میں عقل ہے۔ کبھی دیکھا ہے اس عقل کو؟ دیکھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، اور اللہ کو تو ہم نے ہر قدم پہ دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، اسباب اس کے مہیا ہیں، نہیں ہوتا وہ کام، کون ختم کر رہا ہے میرے ارادے کو؟ وہ ذات ہے۔
कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि एक चीज का हम सबब पूरा कर लेते हैं और हमारा किया हुआ, हमारा इरादा, हमारा सोचा हुआ पूरा नहीं होता। कौन ये हाइल है तदबीर और अमल की राह में? आदमी सोचे है क्या, करता है क्या, होता है क्या। तो ये इल्मुल यकीन पे अटके पड़े हैं आमतौर से हम लोग। इल्मुल यकीन से ऊपर का दर्जा ऐनुल यकीन, देख लिया आंखों से। आपने देख लिया कि वो साहब खड़े हैं दफ्तर में के सामने खड़े, आपने देख लिया, इधर से देख लिया तो ज्यादा यकीन आ गया। अब अगर कोई आके कहे कि वो नहीं आए तो आप कहेंगे कि मैंने देखा है। लेकिन हो सकता है इसमें भी थोड़ी बहुत कोशिश करके धोखा दिया जा सके। मसलन कोई आदमी कहे कि आपको देखने में शक शुबा हो गया, शक्ल उन्हीं से मिलती जुलती थी, कोई और साथ थे। तीसरी सूरत यह है कि आपने जाके मुआनका कर लिया, उनसे मुसाफा कर लिया, मुआनका कर लिया। अब अगर कोई कहे कि ये फला साहब नहीं है तो आप क्या कहेंगे? मैं मिला हूं, तुम मिले हो, वही है भाई, मैं मिल के आ रहा हूं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों चीज़ों को समझाया। मैंने एक मिसाल पता नहीं कहाँ से आप लोगों की वजह से ये नई मिसाल बन गई, अभी तक सोची नहीं थी। हाजी साहब ने फरमाया कि लोग आग जलाने का काम करती है, आग गर्मी पैदा करती है, ये सबको पता है, ये इल्मुल यकीन है। हमारे सामने कहीं आग है नहीं, मगर यकीन है कि आग जलाती है, ये इल्मुल यकीन है। आग के अंदर लोहा तपते हुए हमने देखा, देख लिया, ये ऐनुल यकीन है। और खुद लोहे पर जो गुजर रही है, वो जो जल रहा है, वो जो तप रहा है, वो ऐनुल, वो हक़्क़ुल यकीन है। हमारे हजरत ने एक और मिसाल दी है, वो और आसान है। फरमाते हैं, दिलचस्प है वो कि मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम है, आपने अपने घर में आकर अहलिया से कहा कि भाई चाय चाहिए, बोल ठीक है लाते हैं। तो आपको यकीन है कि जो चाय आएगी वो गर्म होगी। गर्मियाँ तो हम लोग गर्म चाय पीते हैं, हम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से मुल्कों में ठंडी चाय पीते हैं। हम मलेशिया गए, वहाँ एक साहब होटल में ले गए, तो एक चाय के कप के साथ एक गिलास में बर्फ के टुकड़े आए। हमने कहा ये किस लिए कि चाय में डालने की, ठंडी चाय पीते हैं। तो हमारे यहाँ गर्म पी जाती है, अक्सर जगह गर्म पी जाती है। तो आपको यकीन है कि जो चाय आएगी वो गर्म होगी, ये इल्मुल यकीन है। चाय आ गई आपके सामने और आपने प्याली से भाप उठती देख ली और ज्यादा यकीन हो गया कि गर्म है, यह ऐनुल यकीन है। उसके बाद चाय मुंह से लगा ली, पीना शुरू कर दिया, उसकी गर्मी को महसूस कर लिया, चख लिया, यह हक़्क़ुल यकीन है। अब इल्मुल यकीन में क्या होता है? धोखा दिया जा सकता है। आपकी अहलिया चाय लेने गई है, इस दरमियान में कोई आदमी आपसे कहे कि चाय जो आपके लिए आने वाली है वो गर्म नहीं होगी, ठंडी होगी। आप कहेंगे नहीं भाई गर्म होगी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रखी हुई चाय उठा के ला रही है। तो यकीन आएगा या नहीं? घर का आदमी बता रहा है, जो पहला यकीन था वो खत्म हो गया। हालांकि पहले से आपको पता था कि गर्म चाय आएगी, मगर दूसरे ने उस आपके यकीन को 1 मिनट में खत्म कर दिया। लेकिन जब चाय आ गई और आपने भाप उठते हुए उसमें से देख ली, अब अगर कोई कहे कि चाय ठंडी है तो आप कहेंगे नहीं भाई खामखा की बात करते हो, मैं देख रहा हूं गर्म है चाय। इस यकीन को दूर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ जाए, ज्यादा मेहनत करे, तो हो सकता है कि इसमें भी शक आ जाए। मसलन कोई आपको यूँ समझाए कि भैया सर्दी में तो हर चीज में से भाप उठने लगती है, कभी कभी पानी में से भी भाप उठती है, चाय ठंडी है भाप वैसे ही उठ रही है, तो हो सकता है ना शक हो जाए। लेकिन जब आपने चख ली, पी ली और पीने से एहसास हो गया कि वो गर्म है, फिर क्या होगा? फिर चाहे 100 आदमी कहे कि चाय ठंडी थी, आप क्या कहेंगे? मैंने पी है, तुमने नहीं पी है, गर्म थी वो चाय। इसका मतलब ये हुआ कि असल ये है कि आदमी मेहनत करके सबसे ऊपर वाले दर्जे तक पहुंचे, यकीन के ऊपर वाले दर्जे।
لیکن کم سے کم اگر وہاں تک پہنچنے کے حالات نہ بنے تو بیچ والا درجہ تو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نیچے والے سے کام چل جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے، چل بھی سکتا ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین ہے ہمیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر ہمارے دل میں کوئی شک پیدا کرنے آ جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کوئی خطرہ نہیں آیا انشاءاللہ سلامت چلا جائے گا. اکثر مسلمان اسی طرح سے جا رہے ہیں اور مسلمان ہی جا رہے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے. یہ جو علم الیقین کا درجہ ہے، نیچے والا درجہ، اکثر لوگوں کا اسی درجے سے کام بھی چل رہا ہے، لیکن مخالف ماحول کو جھیلنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اور ہمارے سامنے ماحول مخالف ہے. لہذا ہمیں محنت کر کے اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا درجہ آ جائے کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے، یقین صحیح سلامت رہے. اب جب یقین صحیح سلامت ہوگا تو ہماری زندگی ٹھیک ہوگی، بدلے گی. میں نے بات شروع کی تھی زندگی کو بدلنے سے. خوب آپ نے گنجائش دے رکھی، تو بات بھی آپ لوگوں کی برکت سے ہمت چل رہی ہے. تو بدلنے کی بات ہم کر رہے تھے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب انسان کا یقین اعلیٰ درجے پر ہوگا تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے سزا مل سکتی ہے. اچھا، سزا دینے والا کون ہوگا؟ اللہ. اب وہاں آ جائیں تو میں نے ایک اور بات چھیڑی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آدمی کو بچائے گی. آپ غور کریں، اگر ہمارا دشمن ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو دشمن سے کون سے فائدے کی امید تھی؟ پہلے نقصان ہی کی امید تھی. اس نے نقصان ہی پہنچایا تو کیا تعجب کی بات ہے. لیکن اگر ہمارا بھائی ہمیں نقصان پہنچائے تو تکلیف ہوگی، دشمن پہنچائے تو کوئی خاص تکلیف تو ہوگی، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ تو دشمن ہے. لیکن اپنا بھائی، اپنا دوست، آپ کہتے ہیں بھائی وہ تو میرا اتنا اچھا دوست تھا، اس نے ہی میرے خلاف کام کیا. تعجب ہے. یوں ہی کہا کرتے ہیں لوگ بھائی افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے کیا ایسا، کوئی اور کرتا تو کوئی بات نہیں. تو یہی سوچ لے، اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت، سچی محبت ہوگی تو ہم ڈریں گے اس بات سے کہ اللہ کی طرف سے سزا ملے. چونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم سوچیں گے اللہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کی طرف سے سزا ملے گی تو بہت تکلیف ہوگی. اور جب اللہ کی محبت دل میں تازہ ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کرنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. ہم لوگوں کا قصہ کیا ہے؟ محبت اور ڈر، یہ دونوں ہمارے دل میں کمزور ہیں تو اللہ کی محبت یقیناً ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس کی دلیل ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو شرط بنا کر اتباع رسول کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندوں کو مجھ سے محبت ہے، لیکن وہ محبت طاقتور ہونی چاہیے، اتنی طاقتور کہ پھر وہ ہمیں برائیوں سے روک سکے. اللہ کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہے، مگر وہ اتنا طاقتور ہو کہ ہمیں وہ برائیوں سے روک سکے. یہ محبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت پر میں نے بات شروع کی تھی. اللہ کی رحمت سے ایک بات پر غور کریں، علماء اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے، اللہ. اور یہ بھی عجیب کمال ہے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی ایک بہت سادہ سی دلیل. یہ بالکل ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا اللہ کسی کا نام نہیں ہے.
یعنی جن کو معبود مانا گیا، لوگوں نے پوجا، بتوں کو پوجا، طاقتوں کو پوجا. بھائی ہمارے ہندو بھائی بہت سے بھگوان مانتے ہیں، بہت سے اوتار مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. پہلے قوموں نے پوجا، مکے والوں نے ہبل اور لات اور عزا کو پوجا، منات کو پوجا، فلاں کو پوجا، فلاں کو، بہت سارے. مگر پوری انسانی تاریخ میں آج تک کسی کا نام اللہ نہیں ہوا. یہ کہاں کی دلیل ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تو ایک ہی ہے. جب اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں تو معبود اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ضمن بات آ گئی. اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں. مثلا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں تو عربی میں کہا گیا خالق. اللہ تعالیٰ صورت بنانے والے ہیں تو کہا گیا مصور. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے تو حفیظ کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والے تو محیمن کہا گیا. اللہ تعالیٰ غالب ہے تو عزیز کہا گیا. اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں تو عالم الغیب کہا گیا. تبھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ذرا غور کریں، ہر صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے، مگر رحمت کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ. اور کوئی صفت نہیں ہے جس کے لیے دو الفاظ. رحمت کے لیے الرحمن الرحیم، اور تمام صفات کے لیے ایک لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ زیادہ ہے. اگر ہم اس پر ذرا سا غور کر لیں گے، اللہ کی محبت دل میں جوش مار دے اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا امت پر کہ بہت ساری دعائیں سکھائیں. حضور کی دعاؤں میں عجیب و غریب علوم ہیں. ایک دعا میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی 3 باتیں ذکر کی ہیں. پیچھے سے چل رہی ہے دعا، بیچ میں یہ بات ہے فیامن قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی. اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمت سے محروم نہیں کیا. اسی پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور کتنی نعمتیں ہیں؟ کتنی ہیں نعمتیں؟ بے شمار. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ بے شمار ہے. سمجھ لو، سچ کہتا ہوں میں، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتے تو ہم جیسے بیوقوف گننی شروع کر دیتے کہ گنو کتنی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اچھا میں اس پر غور کرتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. صاحب ہم بیٹھ جائیں گے تصویر لے کے اور گننا شروع کر دیں گے، ہزارہ تصویریں لیں گے، 1 2 3 فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت گنیں گے، کئی دن تک گن لیں گے. کیا بات ہے؟ کیوں نہیں گن سکتے ساری نعمتوں کو؟ اس پر جب سوچا تو پتہ چلا کہ جناب یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، تو گنو گے کیسے؟ تم گنو گے اللہ نے مال دیا، اللہ نے جان دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے پانی دیا، اللہ نے یہ دیا، گن لو گے. ٹھیک ہے ان سب کو، مگر میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر محسوس کرنا ہے تو یوں بھی کرو کہ آج صبح سے لے کر اب تک اپنے گھر سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلے، واپس آئے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ. بہت سے لوگ اپنے اپنے کام کے حساب سے نکلتے ہیں. بھائی 5 دفعہ تو نمازی آدمی مسجد میں جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے. جس کا جو کام ہے اپنے کمرے سے، اپنی رہائش گاہ سے، اپنے گھر سے نکل کر باہر گیا، واپس آیا، صبح سے شام تک 20 مرتبہ. ہر بار خیر و عافیت سے واپس آ گیا تو ہر بار اللہ کی نعمت ہوئی ہے نہیں؟ چوٹ بھی تو لگ سکتی تھی. ایسا ہوتا ہے گر جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے.
لیکن ہم صبح سے اب تک بار بار نکلے اور صحیح سلامت رہے تو ہر بار اللہ کی نعمت ہوئی یا نہیں؟ بتائیے ایمانداری سے بتائیے، اس نعمت کا احساس تھا؟ منفی نعمت ہے، ایسا نہیں ہوا، یہ مستقل نعمت ہے۔ اس پر میں اپنا قصہ سناتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں جا رہا تھا کہیں تو گاڑی کسی آبادی سے گزر رہی تھی، ہلکی رفتار سے، تو ہماری گاڑی کے سامنے سے کتا گزرا۔ ہنسی بھی آتی ہے اپنی بات پر۔ کتا گزرا، میری نظر اس کتے پر پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کاٹنے والا کتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ کاٹنے والا کتا بھونکتا نہیں ہے، خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے اس کے انداز سے وہی لگا کہ وہ کاٹنے والا نہیں ہے، وہ کاٹنے والا ہے، باولا کتا دوڑتا ہے۔ وہ چلا گیا اور فوراً مجھے یہ احساس ہوا، یہ خیال آیا کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے آج تک کتے نے نہیں کاٹا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی یہ تکلیف نہیں پہنچی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کبھی کسی کو نہیں کاٹا، تو پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے سب کا نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھی اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی جب اتنی نعمتیں ہیں اور ایسی ہے کہ ان کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا تو گنیں گے کہاں سے اور شکر کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ اپنا شکر کرنے میں ہماری مدد فرما، ہم سے تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ میاں ہمیں یوں ہی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمانے پر ہمارا کام بن جائے۔ حضور نے فرمایا، میں حضور کی دعا سنا رہا تھا، یا من قل عند نعمته شکری فلم یحمد، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا لیکن اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔